نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثالث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہیں گے، یعنی ہرگز لوگ رکیں گے نہیں سوال کرنے سے، ہمیشہ یہ پوچھتے رہیں گے کہ لوگ پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ یقولو ھذا اللہ خلق کل شیء، کہ یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فمن خلق اللہ عز وجل، تو کس نے پھر اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا؟ رواہ البخاری، امام بخاری نے یہ الفاظ کے ساتھ روایت کیا۔ اور امام مسلم کی روایت میں ہے قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا، کہ بے شک آپ کی امت جو ہے ہمیشہ اس طرح کا یہ سوال کرتی رہے گی، یقیناً تمہاری امت کے افراد یہ کہتے رہیں گے کہ یہ کیسا یہ کیسا، ٹھیک ہے، حتیٰ یقولو، یہاں تک کہ وہ کہیں گے ھذا اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ فمن خلق اللہ عز وجل، تو کس نے پھر اللہ کو پیدا کیا، معاذ اللہ۔ تو اب یہ دیکھیے شیطان کے وسوسے کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، دو روایتیں بیان کی، ایک بخاری کی دوسری مسلم کی، دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں۔ پہلے میں جو ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہہ کے، لیکن تو دوسری والی جو حدیث ہے اس میں قال اللہ عز وجل کے الفاظ ہیں جو امام مسلم کی ہیں۔ تو جب کبھی کسی حدیث میں قال اللہ عز وجل فرمایا جاتا ہے تو یہ حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں روایت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا بھی نام آ جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے اس طرح کے سوال پوچھتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ سوال کرے گی کہ مخلوق کو اللہ نے بنایا تو خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، اور آج کل اس قسم کے سوالات زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ جو دہری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ناستک ہوتے ہیں، ایتھیسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو اکثر اعتراضات یہ ان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ اگر وہ اللہ عز و جل ہوتا تو سیلاب کیوں آتے، طوفان کیوں آتے، چھوٹے بچے مرتے کیوں؟ تو یہ اس طرح کے فضول سوالات کرتے رہتے ہیں، اور ان اعتراضات پہ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کرتا ہے، دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ یہ دن اور رات کو بنانے والا کون ہے؟ یہ آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا ہے؟ تو سامنے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی طور پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا جائے قدرت کا کیا معنی تمہارے نزدیک، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو یہ صرف ایک ڈھال بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو نیچرل چیز ہے۔ بھئی یہ نیچرل چیز، نیچر کو کس نے بنایا؟ نیچر تمہارے نزدیک کیا چیز ہے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا ہے، اور اللہ کو نہ ماننے کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نیچرل ہو رہی ہے۔ بھئی کوئی نیچرل چیز ہو رہی ہے تو نیچرل چیز ہونے کے لیے بھی تو کوئی سبب ہونا چاہیے نا۔ نیچرلی کوئی بھی چیز ہونے کے لیے اچانک کوئی چیز بدل تو نہیں جائے گی۔ تو اب جیسے کہ آسمانوں سے بارش ہو رہی ہے تو برف بھی برستی ہے، آگ بھی برستی ہے، تو اگر نیچرلی ایک ہی چیز فکس ہوتی تو پھر اس طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ کہیں گے یہ نیچرلی ہو رہی ہے تو پھر نیچرلی کا معنی کیا، نیچر کا کیا معنی ہے، قدرت کا کیا معنی ہے؟ کوئی ایک ایسی طاقت جو اس نظام کو چلا رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی قدرت کے تحت یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جب وسوسے آئیں تو فرمایا کہ لوگ، یہ اس کی اشارہ ہے اس کی طرف کہ لوگوں کا اعتراض یہ ہے۔ اب اس میں جواب نہیں بیان کیا حدیث میں، جواب پچھلی حدیث میں گزر چکا، ٹھیک ہے، کہ اس طرح وسوسہ آئے تو اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے وغیرہ۔
تو یہاں پر بس جو ہے الفاظ چونکہ مختلف تھے ان حدیثوں میں، تو اسی لیے جو ہے الگ حدیث کے طور پر اس کو شامل کر لیا۔ یاد رکھیں حدیث میں جب کوئی بھی لفظ کم یا زیادہ تر ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کے فوائد بھی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وعن عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراءتی یلبسها علی، کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور شیطان جو ہے میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ قد حالا بینی وہ بینا صلاتی، میرے بینی مینس میرے، وہ بینا صلاتی اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، وہ بینا قراءتی اور میری قرات کے درمیان بھی حائل ہوتا ہے، یلبسھا تو کیا کرتا ہے، شبہ پیدا کر دیتا ہے، میری قرات شبہ کر دیتا ہے، یعنی رکعتیں کبھی بھول جاتا ہوں، کبھی قرات بھول جاتا ہوں، سورہ بھول جاتا ہوں یا ترتیب بھول جاتا ہوں وغیرہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اس کا جواب دیا، ذاک الشیطان یقال له خنزب، کہ یہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب کبھی تم اس کی مداخلت محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ چاہو، وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو۔ تو صحابی فرماتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، تو میں نے ایسا ہی کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور فرمایا، یعنی وسوسے آنے بند ہو گئے انہیں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شیطان مختلف اس کی ٹیمز ہوتی ہیں، اس کے فوجیں ہوتی ہیں جو الگ الگ موقعوں پر ستا رہی ہوتی ہیں، وسوسے ڈال رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایک قسم کو بیان کیا کہ نماز میں وسوسے ڈالنے والی جماعت کا نام خنزب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نماز میں اس طرح کے وسوسے آئیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، تو آمنت باللہ ورسولہ کہنے سے بھی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، سورہ ناس پڑھنے سے بھی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 21 مرتبہ صبح شام پانی پر دم کر کے پینے سے بھی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، یا پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یا پھر سبحان الملک الخلاق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس سے بھی جو ہے وسوسہ دور ہوتا ہے۔ یہ سارے جو ہے سلوشنز ہیں وسوسے دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو آسان آپ کو لگے آپ اس پر عمل کریں اور ہر روز عمل کریں، کیونکہ شیطان جو نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے ہر ایک کو یہ پرابلم ہے۔ آج کل اکثریت میجورٹی اس کے اندر مبتلا ہے کہ رکعتیں بھول جانا، قرات بھول جانا، تسبیحات کا بھول جانا وغیرہ، یہ مشتبہ ہو جاتے ہیں، امام کو بھی ہوتا ہے، مقتدی کو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، اور صحابہ کتنے جو ہے خوش نصیب لوگ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بیان کی، آپ نے عمل کیا اس صحابی نے، اور فوراً ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے اس چیز کو دور کر دیا، وسوسے کو دور کر دیا۔ اس سے جو ہے اور زیادہ ایمان میں لذت پیدا ہوتی ہے اور یقین مضبوط ہوتا ہے، کہ جب ہم خود تجربہ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یقین بڑھتا ہے۔ وعن القاسم بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأله فقال، حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا، فقال انی اہیم فی صلاتی فیکثر ذالک علی، کہتے ہیں کہ انی اہیم فی صلاتی، میں اپنی نماز میں وہم محسوس کرتا ہوں، فیکبر ذالک علی، تو وہ جو ہے مجھ پر بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے،
یعنی کہ بار بار وہم ہوتا رہتا ہے. ذالک علیہ فقال لہ، تو انہوں نے ان سے کہا امضی فی صلاتی، فقال لہم زی فی صلاتی، انہوں نے جواباً فرمایا اپنی نماز پڑھتے رہو، فإنہ لن یذهب ذلک عنک حتی تنصرف، کیونکہ یہ وہم ختم نہ ہوگا یہاں تک کہ تم وہم کے طور پر یہ کہتے ہوئے نماز ختم کرو گے، وَأَنْتَ تَقُولُ، تم یہ کہو گے ما اتممت صلاتی، کہ میری نماز مکمل نہ ہوئی. رواہ مالک، امام مالک نے اسے جو ہے روایت کیا ہے. اب اس کے اندر کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وسوسہ نماز میں وہم وغیرہ آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ یہ وسوسے آنا کبھی بند نہیں ہوں گے، اور حتیٰ کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ تم جب بھی نماز مکمل کرو گے کہو گے کہ میری نماز ہی مکمل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو بالکل جو ہے اس طرح کے وسوسے میں پڑنا نہیں ہے. ہمیشہ وسوسے آتے رہیں گے، ایسا کرو گے تو تم عبادت کرنا ہی چھوڑ دو گے. تو اس طرح نہیں کرنا ہے تم نے، چاہے وسوسے آئے یا نہ آئے، عبادت کو کنٹینیو رکھنا ہے. اب یہ جو شخصیت ہیں حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے 7 قاریوں میں سے ایک ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی پھوپھی ہیں، اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خالہ زاد بھائی، اور امام باقر آپ کے خسر ہیں، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا ہیں. تو بہت ہی زبردست جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. آپ خاندان نبوت سے دیکھیں ان کا کیسا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کا کام ہی ہے نمازیوں کو نماز سے روکنا، اور اگر ہم اسی کے ساتھ لڑتے بیٹھیں گے، اس کے وسوسوں کے پیچھے پڑیں گے، اور 1 رکعت ہوئی ہے یا 2 رکعت ہوئی ہے، تو اسی طرح اگر بعض اوقات وسوسہ ڈالتا ہے شیطان کے نماز میں جو ہے ریح خارج ہو گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا یا پیشاب کا خطرہ نکل گیا، تو یہ صرف وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تو پہلی بات، نمبر 1، اگر یہ نماز میں آپ کو پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ آپ کا رجحان، آپ کا دل کا جھکاؤ کس جانب ہے. مثال کے طور پر 4 رکعت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی. اب آپ کو کنفیوژن ہے، ٹھیک ہے، 3 رکعت میں نے پڑھی یا 4 پڑھی، اب میں بیٹھوں تحیات کے لیے یا اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اب اگر یہ وسوسہ ہو رہا ہے آپ کو رکعتوں کے متعلق، تو آپ کیا کریں گے، اگر زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو کم نمبر کی طرف شمار کریں گے، یعنی 3 رکعت کنسیڈر کریں گے اور چوتھی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر ہمیشہ ایسا ہوتا رہتا ہے نماز میں وسوسہ رکعتوں کے تعلق سے، تو پھر آپ کیا کریں گے، جو ہے دل سے گواہی طلب کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا آپ اس بات پر قسم کھا سکتے ہیں کہ میری 4 رکعتیں ہوئی ہیں. اگر دل اس بات پر مطمئن ہو رہا ہے کہ ہاں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میری 4 ہوئی ہیں، تو پھر آپ اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں. اور اگر آپ کا دل نہیں مان رہا کہ نہیں میں نے جو ہے میں قسم تو نہیں کھا سکتا، تو پھر آپ جو ہے اس کا مطلب آپ کو صرف گمان ہے، اور پھر آپ 3 رکعت شمار کر کے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح. اور اگر آپ کو نماز میں رکعتوں کے وسوسے سے بچنا ہے تو صورتیں ہمیشہ ہر رکعت میں ایک جیسی نہ پڑھیں. مثال کے طور پر اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں تو چاروں میں 4 الگ الگ سورے پڑھیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ترتیب یاد رہے گی کہ میں نے پہلے یہ سورت میں یہ سورہ پڑھا تھا، پھر یہ سورہ پڑھا تھا، تو اب جو ہے اتنی رکعتیں ہوئی ہیں، تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ذہن میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک ہی سورہ اخلاص چاروں رکعتوں میں پڑھے تو اب وسوسہ آئے گا کہ بھائی ایک ہوئی ہے یا 2، اور آپ کے پاس کوئی لاجک بھی نہیں رہے گا کہ جس سے آپ معلوم کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے وساوس آتے رہتے ہیں. اب ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس کو جو ہے نماز میں اتنا وسوسہ آتا تھا کہ کوئی بھی نماز میں اسے جو ہے مطمئن نہیں ہو پاتا تھا. وہ ہمیشہ ہر نماز میں اس کو لگتا تھا کہ میں نے اتنی رکعتیں چھوڑ دی ہیں، 5 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، ہمیشہ کنفیوژن ہوتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ یہ چیز وسوسہ ہے یا آپ واقعتاً بھول جاتے ہیں، اس کو پہلے آپ کنفرم کریں. وہ کنفرم کیسے کرنا، میں نے کہا کہ گھر جائیں، آپ اپنا ایک ویڈیو آن کریں، موبائل کو سامنے رکھیں، اور پھر اطمینان سے 4 رکعت نماز پڑھیں، چاہے وسوسہ آئے نہ آئے، آپ ویسی نماز پڑھیں. نماز مکمل کر کے آپ اپنے
ویڈیو کو پلے بیک کر کے دیکھیں کہ واقعتاً آپ نے 4 پڑھی تھی، وسوسہ آنے کے باوجود آپ کو لگ رہا تھا 3 یا 5، لیکن آپ جو ہے ویڈیو میں دیکھ لیں ایک بار کہ کتنا آیا ہے۔ اگر واقعتاً آپ نے 4 پڑھی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف وسوسہ ہے، آئندہ سے پھر اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ اور اگر واقعتاً آپ نے رکعتوں میں غلطی کر دی ہے، اس کا مطلب پھر آپ رکعتوں کو بھول جاتے ہیں، تو پھر یہ جو مسئلہ میں نے بتایا کہ نماز میں رکعت بھولنے کا، تو اس پر عمل کریں۔ تو پھر اس آدمی نے جو ہے واقعتاً ویسے کیا، ویڈیو آن کر کے اس نے کہا کہ بھئی یہ وسوسہ ہی ہوتا تھا، میں نماز صحیح پڑھتا تھا پھر بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری رکعتیں رہ گئی ہیں، تو میں نے بعد میں ویڈیو چیک کیا میرا، تو اس میں رکعتیں برابر تھی۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اتنا وسوسہ انسان کو آتا رہے گا یہاں تک کہ تم نماز ختم کرو گے کہ میری نماز ہی مکمل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ یہ حدیث ختم ہونے کے بعد یہاں پر وسوسے کا باب ختم ہو گیا، اب یہاں سے نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ باب کسے کہتے ہیں؟ یہ عموماً ہمارے بزرگوں کی، علماء کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس کو ابواب اور فصول میں تقسیم کرتے ہیں، چیپٹرز بناتے ہیں، اور پھر اس کے اندر سب ٹاپکس بناتے ہیں۔ تو ایک ہی جنس کے تمام جو مسائل ہوتے ہیں یا احادیث ہوتی ہیں انہیں ایک باب کا نام دے دیتے ہیں، پھر اس کے اندر جدا جدا اس کی تقسیم کرنے کے لیے پھر فصل کہتے ہیں اس کو۔ تو اب یہاں باب الایمانی بالقدری، تقدیر پر ایمان کا باب، تقدیر پر ایمان لانے کے باب کے بیان میں حدیثیں اب یہاں سے شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے؟ الفصل الاول، پہلی فصل انہوں نے قائم کی۔ اب یہاں ہم نے پہلے بھی مشکات میں بتایا تھا کہ یہ فصلیں کس طرح قائم کرتے ہیں، فصل اول، فصل ثانی اور فصل ثالث۔ تو ان کے یہاں ترتیب یہ ہے صاحب مشکات کے نزدیک کہ پہلے فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں لاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسری فصلیں ہیں اس میں اہتمام کرتے ہیں کہ باقی سیاہ ستہ سے لے آئیں، اور تیسری فصل میں پھر کیا کرتے ہیں، سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب سے حدیثیں لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں یہاں سے تقدیر کا بیان شروع ہو رہا ہے، تقدیر کے متعلق جو احادیث ہیں اس کے اندر لائیں گے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے تقدیر کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک لائن میں یاد رکھیں، تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے کا نام ہے۔ کیا ہے تقدیر؟ اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے کا نام ہے۔ اب جب یہ بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر باقی تمام حدیثیں سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے کا نام ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کبھی بدلتا نہیں ہے، اسی لیے تقدیر بھی پھر بدلتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ صفت ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر تقدیر کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم جو ہے کافر ہو جائیں گے۔ اور تقدیر کو لے کر پھر فرقے بنے تھے ابتدائے زمانہ میں بھی، جو ہے ایک جبریہ اور ایک قدریہ، 2 فرقے تھے۔ جبریہ یہ کہتا تھا کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر مجبور بنا کر رکھا ہے، انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے مجبوراً ہم کرتے ہیں، اور پھر جو ہے مجبوراً ہم کافر ہیں، مجبوراً ہم مومن ہیں۔ تو انہیں جبریہ کہتے ہیں۔ اور قدریہ ایک فرقہ ہے جو سرے سے تقدیر کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہے، اور جو بھی وہ کرتا ہے چاہے اللہ کوئی بھی تقدیر میں منشن کرے نہ کرے، وہ تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہے، جو بھی انسان کر رہا ہے بس وہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے انکار کرنے والے 2 فرقے ہو گئے، ایک جبریہ اور ایک قدریہ۔ اب تقدیر کیا ہے اس کی تفصیل آئے گی کہ تقدیر کب لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے الفصل الاول، پہلی حدیث کی طرف دیکھیے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا کہ اس کو عمر نہیں پڑھنا، کیونکہ عمر کے بعد واو لکھا ہوگا تو اس کو امر پڑھنا ہے۔ یہ واو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے صرف بتانے کے لیے کہ لفظ یہ عمر نہیں ہے، ورنہ عبداللہ ابن عمر پڑھ لیں گے آپ، تو یہ عمر نہیں ہے، یہ امر ہے۔ ٹھیک ہے؟ واو نظر آئے تو اس کو امر پڑھنا ہے۔ یہ دوسرے صحابی ہیں، عمر بن العاص کے بیٹے، اور عبداللہ ابن عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق
قبل ان يخلق السماوات والارض، اللہ عز و جل نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا کی، پہلے لکھ دی۔ مقادیر تقدیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ سماوات آسمان اور ارض زمین، خلائق خلق کی جمع ہے، تو مخلوق کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے۔ کتنا پہلے؟ بخمسین الف سنتن، 50,000 برس پہلے لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان و زمین کے بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا تھا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ رواہ مسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کا تعلق جو ہے لوح محفوظ کے ساتھ ہے، یعنی مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ پر تقدیر لکھی گئی، ورنہ اللہ عز و جل کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، تو اس کی ابتدا کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ تقدیر علم الہی کا نام ہے۔ تو یہ جو علم اللہ تعالیٰ کو تھا، یہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے آیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو علم ہمیشہ سے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو 50,000 کا تعلق لوح محفوظ سے ہے، لوح محفوظ پر جو لکھا گیا زمین و آسمان کے بنانے کے 50,000 سال پہلے، اور لوح محفوظ میں تمام جاندار جتنے بھی ہیں، چاہے حیوان ہوں یا پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن ہوں، شیطان ہوں، چھوٹے بڑے کیڑے مکوڑے، ہر چیز کی تقدیر لکھ دی گئی ہے کہ جس نے جو کچھ کرنا تھا، یعنی ایمان، کفر، اطاعت، نافرمانی، وہ سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ یہاں یہ اشکال آتا ہے کہ جب دنیا نہیں بنی تھی، دن مہینے سال کا وجود ہی نہیں تھا، تو 50,000 سال کی مدت کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو اس کی مقدار کا علم تھا، کیونکہ جب تک زمین و آسمان نہیں بنیں گے، سورج اور چاند نہیں بنیں گے، تو دن اور رات نہیں ہے، جب دن اور رات نہیں ہے تو سال کا کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب میں نے بتایا کہ اللہ عز و جل اس کی مقدار کو جانتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ دوسرا اشکال یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا تھا، تو پھر لوح محفوظ پر لکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ پر لکھنا فرشتوں اور بعض نیک بندوں کے لیے تھا کہ وہ رب تعالیٰ کی عطا سے غیبی باتیں جان لیں، یا پھر یہ کہ لوگوں پر یہ حجت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار مخلوق پر کرنا چاہتا تھا، کہ بتا دیا جائے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر سب کچھ لکھ دیا، قلم کو حکم دے دیا لکھ، تو اس نے سب کچھ لکھ دیا، تو اپنے علم کا اظہار لوح محفوظ پر کیا ہے تاکہ فرشتے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ سے ہر شے کا جاننے والا ہے، اول و آخر کو، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو چکا، سب جانتا ہے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ عرش پر پانی، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پتہ چلا کہ عرش اور پانی زمین و آسمان سے پہلے کے ہیں۔ عرش کے پانی پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہ تھی، نہ یہ کہ پانی پر رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ عرش پانی پر تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عرش پانی کے اوپر ٹکا ہوا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، یہ اس کے اوپر تھا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ورنہ تو عرش تمام اجسام سے بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، پانی بھی ایک جسم ہے، اور عرش جو ہے تمام چیزوں سے بڑا ہے، بڑی چیز یہ چھوٹی چیز پر کیسے ٹک سکتی ہے؟ پھر سوال یہاں اٹھتا ہے کہ پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ کیونکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، بعض میں آتا ہے کہ قلم کو پیدا کیا، اور یہاں عرش اور پانی کا ذکر ہے۔ پھر عرش اور پانی میں پہلے کیا تھا؟ تو اس کا یعنی کہ عرش پہلے بنا یا پانی پہلے بنا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں سب سے اول پیدائش میں مختلف روایات ہیں، ان کا حاصل یہ ہے کہ سب سے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تخلیق کیا گیا، پھر پانی کو، پھر عرش کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں۔
وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس رواہ مسلم۔ اب دیکھیں حتی العجز والکیس، یہاں کیا مراد ہے؟ عجز کا مطلب ہے عاجزی، اور کیس کا مطلب ہے عقل مندی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز مقدر ہو چکی ہے، یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی بھی۔ اب یہ عبداللہ ابن عمر ہیں، اس کو عمر پڑھیں گے کیونکہ واو نہیں ہے آخر میں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے؟ یعنی انسانوں کے افعال، علم و جہالت، عقل و بے بسی کا وجود بعد میں ہوگا، لیکن رب تعالیٰ کے علم میں یہ پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون عالم بنے گا، کون جاہل بنے گا، کون بے وقوف بنے گا، کون عقل مند بنے گا، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، کیونکہ ان چیزوں کو تو انسان کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے فیوچر کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ کون سا شخص کیا بننے والا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے پاس جو ہے مناظرہ کیا، دونوں کی ڈیبیٹ ہوئی، یعنی کہ بات چیت ہوئی، تقدیر کے مسئلے میں گفتگو ہوئی، کن دونوں کی؟ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ فرمایا قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ، کہ آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تو خلق اللہ بیدی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہ ہاتھ سے حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے، جیسے کہ ہمارا جو ہے کوہنی سے لے کر آپ دیکھتے ہیں کہ ایلبو سے لے کر آگے ہاتھ شروع ہوتا ہے، پھر کلائی ہوتی ہے، پھر ہتھیلی ہے، انگلیاں ہیں وغیرہ، تو یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ تو جب کبھی ید کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے اللہ کی صفت مراد ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے دست قدرت کہا جاتا ہے، قدرت کا ہاتھ ایسے کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے اس کو آپ جو ہے ہمارے ہاتھ سے ریلیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا کیا، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر جو ہے اپنی روح کو پھونکا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور آپ کو جو ہے فرشتوں سے سجدہ کروایا، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اپنی جنت میں آپ کو سکونت یعنی رہائش عطا کی، ثُمَّ أَحْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر آپ نے اپنی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو نیچے اتار دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام بولنا کیا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں، آپ جنت میں چلے گئے تھے، لیکن آپ کی غلطی کی وجہ سے جو ہے یعنی وہ شجر ممنوع، جو پھل کھانے سے منع کیا تھا، آپ نے وہ کھا لیا تو ہم سب کو جنت سے اتار دیا نیچے، اگر آپ نہیں کرتے تو آج ہم جنت میں رہتے، یہ اعتراض ہے۔ تو قال آدم، تو آدم علیہ السلام نے کہا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامی، کہ آپ وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے رسالت اور ہم کلامی کے لیے چنا، ٹھیک ہے؟ استفا کا مطلب چننا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو رسول بنایا اور اپنے کلام یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر بات چیت کرتے تھے، ادھر سوال کرتے تھے ادھر سے جواب آتا تھا۔ وَأَعْتَاكَ الْأَلْوَاحَ، اور آپ کو جو ہے توریت کی الواح ملی، تختیاں ملی، فیہا تبیان کل شیء، جن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور سرگوشی کے لیے آپ کو تقرب عطا ہوا، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری تخلیق سے کتنے سال قبل اللہ عز و جل نے جو ہے فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَن
اخلقا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سال پہلے، میری پیدائش کے کتنے سال پہلے تورات کے اندر یہ چیز لکھ دی تھی کہ مجھے بنایا جائے گا. یعنی کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میری تخلیق سے کتنے سال قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی تھی، کیونکہ تورات جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ تھی. اور یہ جو تمام اللہ کا کلام ہے یہ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ قرآن بھی جب نازل ہوا تو لوح محفوظ سے نازل ہوا، اور لوح محفوظ میں تو یہ ساری چیزیں پہلی لکھی ہوئی تھی، اور تورات آپ کو عطا کی گئی ہے لوح محفوظ سے، تو تورات کے اندر یہ پہلے ہی چیز لکھی ہوئی تھی. رائٹ؟ تو میری تخلیق سے کتنے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہے آپ کو معلوم ہے. قال آدم، آدم علیہ السلام نے کہا، اچھا نہیں، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بی 40 آمن، 40 سال پہلے، یعنی کہ تورات شریف لکھی جا چکی تھی. تو آدم علیہ السلام نے کہا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا آپ نے تورات میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کہا افتلومنی علی ان عملت عملا کتبہ اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ اس لغزش پر مجھے بلیم کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں، جس کا کر لینا میرے مقدر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا جا چکا تھا. ٹھیک ہے، ب40 سنہ، 40 سال پہلے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فحج آدم موسیٰ، تو حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، جیت گئے. اسے امام مسلم نے روایت کیا. اب اس حدیث میں کئی شرعی احکام مذکور ہیں. پہلے تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیبیٹ کہاں ہوئی، یہ مناظرہ کہاں ہوا، کیونکہ دونوں ہستیوں کا کے دنیا میں زمانہ ایک نہیں تھا. آدم علیہ السلام پہلے، موسیٰ علیہ السلام تو ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے. تو یا تو یہ عالم ارواح میں ہوا، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام کی ان سے ملاقات کروا دی گئی تھی. ٹھیک ہے، یا پھر کیونکہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام معراج شریف میں جا رہے تھے تو مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی اور ان سے ملاقات کی. تو جب نبی علیہ السلام ملاقات کر سکتے ہیں دیگر انبیاء سے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں آدم علیہ السلام سے ملاقات کر سکتے ہیں. دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا کیا ہے. آپ جانتے ہیں، اس مناظرے کو بھی جانتے ہیں کہ اس میں کون جیتا. ٹھیک ہے، تو حالانکہ یہ اس وقت حضور علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے اس واقعے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا علم گہرا عطا فرمایا. یہاں مناظرے کا پہلا ادب بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اہل حق اگر باہم مناظرہ کریں تو ایک دوسرے کی شان کا لحاظ رکھیں، سامنے والے کو ذلیل نہ کریں. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اپنا مدعا بیان نہیں کیا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ کی غلطی کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں جنت سے محروم ہیں، نیچے آ گئے. یہ نہیں کہا انہوں نے. مدعا بیان پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کی، ان کی شان و فضیلت بیان کی. اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہیں جواب دیا تو انہوں نے بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی. ٹھیک ہے، تو ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ بنایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو تورات شریف کا عطا کرنا ہے وہ تورات شریف جو ہے زبرجد کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور اس کے اندر احکام شرعیہ اور دیگر علوم غیبیہ کا بیان تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ خطا کرنے پر مجبور تھے، نہیں، کیونکہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے تورات شریف میں لکھا جا چکا تھا کہ آدم علیہ السلام ایسا کرنے والے ہیں.
بلکہ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے وہ گندم کا دانہ اس لیے کھایا تھا کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں اور انہیں وفات نہ ملے، لیکن وہ دنیا میں بھی تشریف لائے اور دنیا سے پردہ بھی کیا۔ اللہ عز و جل نے ان کی خطا کو معاف کر دیا، لہٰذا جب اللہ عز و جل نے معاف فرما دیا ہے تو اے موسیٰ، اب معافی کے بعد آپ مجھے اس پر ملامت کیوں کر رہے ہیں؟ یہی دلیل آپ کے غالب ہونے کی وجہ بنی۔ ٹھیک ہے، اس حدیث پاک کو آڑ بنا کر یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص گناہ کرے، زنا کرے، چوری کرے، قتل کرے اور یہ کہے کہ بھائی مجھے ملامت نہ کرو کیونکہ میری سزا جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے میری تقدیر میں لکھا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے، بلکہ ایسے شخص کی ملامت کی جائے گی اور اس پر شرعی حد بھی قائم ہو جائے گی، کیونکہ اس نے یہ خود اپنی مرضی سے یہ عمل کیا ہے۔ یہ شخص دنیا میں جو ہے یہ دنیا دار التکلیف ہے، اور قیامت میں جو ہے جنت و دوزخ دار الجزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں انسان جو بھی کرے گا اس کی جزا و سزا آخرت میں دی جائے گی۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے یہ مجبور نہیں ہے، یعنی اللہ نے لکھ دیا تقدیر میں، اس کی وجہ سے اب ہم مجبور ہو گئے اور ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہم ایسے ہونے والے ہیں تو ہم ایسے ہی بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی انسان نے کسی کو تھپڑ مارا تو یہ انسان کا اپنا فعل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ شخص تھپڑ مارے گا تو ہم جو ہے مجبور ہو گئے تھپڑ مارنے پر۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس میں تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا اگلے درس میں۔ ابھی کے لیے چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو اب ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔